قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے 3 طریقے متعین ہیں مفسرین کے پاس۔ پہلا طریقہ یہ کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن مجید سے کی جائے۔ ہم کو کیا معلوم کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے تو ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جاتی ہے۔ میں مثالیں بیان کروں آپ کو۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ایک بات قرآن میں بیان فرماتا ہے اور دوسری جگہ پروردگار عالم اس بات کی تفصیل خود بیان فرما دیتا ہے، تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مفسر بیٹھا کہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر نازل ہوا؟ اب یہ کون بیان کرے؟ سورہ فاتحہ میں کہ ان کے راستے پر چلا جن پر انعام نازل، کن پر انعام نازل ہوا؟ تو سورہ نساء میں خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، پہلے پارے میں یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر انعام نازل ہوا۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا سورہ نساء میں کہ جن پر انعام نازل ہوا 4 قسم کے گروپ ہیں، نبیین ہیں اور صدیقین ہیں، صدیقین سے مراد ہمارے سرکار کے صحابہ ہیں، شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے خوشنودی کے لیے پیش کر دیا، اور صالحین ہیں جن کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انعام کس پر نازل ہوا، تو قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے جوڑ کر اس کی مراد بیان کی جائے، یہ تفسیر کا افضل ترین طریقہ ہے، بہترین مرتبہ ہے یہ، اور سب سے زیادہ مستند تفسیر وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ سرکار کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی فرمائیں اور قرآن کو سمجھائیں بھی۔ یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم، ان پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت بھی کریں اور ان کو قرآن سمجھائیں بھی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب یہ آیت کی اپنی تفسیر ہے، میں اس میں اب اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ جو بات بولنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روزے دار کو کب تک کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کو دن میں منع کیا گیا، رات میں ان کی اجازت ہے، تو اجازت کب تک ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو رمضان کی راتوں میں جب تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے باقاعدہ ایک سفید ڈورا اور ایک کالا ڈورا لا کر اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے تکیے کے نیچے وہ 2 ڈورے رکھ لیے۔ وقت کے اختتام کا اس طور پر اندازہ لگاتے کہ تکیے کے نیچے سے 2 ڈورے نکال کر دیکھتے کہ دونوں ڈورے الگ الگ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو کون سی ڈوری سفید ہے کون سی ڈوری کالی ہے اندھیرے میں نہیں معلوم ہوتا، تھوڑا اجالا ہو تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون سا سفید تاگا ہے اور کون سا کالا تاگا ہے۔ تو اپنے تکیے کے نیچے وہ 2 تاگے رکھ لیا کرتے اور دیکھ لیتے، اور انہوں نے یہ واقعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض بھی کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ کالا ڈورا اور سفید ڈورا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ اگر تمہارے تکیے کے نیچے آ رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ پورا آسمان تمہارے تکیے کے نیچے ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ڈورا نہیں ہے۔ اب دیکھیے بات سوچنے سمجھنے کے قابل ہے کہ جن کے علاقے میں قرآن نازل ہوا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہ اس طور پر کنفیوز ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے ڈورے اور سفید ڈورے کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ سفید ڈورے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور کالے ڈورے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، یعنی سورج نکلنے سے بہت پہلے سورج کی روشنی جانب مشرق آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ سورج ابھی نہیں آتا، سورج تو بعد میں نکلتا ہے، سورج آنے سے پہلے سورج کی روشنی آ جاتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اور روشنی مشرق کی طرف سے آنا شروع ہوتی ہے، اور جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک سفید ڈورا ہے، پورا آسمان کالا ہوتا ہے۔ جب شروعات ہوتی ہے تو روشنی کیسا پھیلتی ہے کہ بالکل باریک ڈورے کی شکل میں روشنی نظر آتی ہے،
کچھ دیر کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈورا اور موٹا ہو گیا، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اور موٹا ہو گیا، پھر وہ روشنی بتدریجاً اسی طرح بڑھتے 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 پھر دوسرے کنارے کو پہنچتی ہے تو پھر سورج نکلتا ہے۔ تو یہاں الخیط الابیض اور الخیط الاسود کے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، اس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کو سامنے رکھ کر یہی کیا جا سکتا ہے کہ سفید ڈورا اور کالا ڈورا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مضمون بیان فرمایا کہ سفید ڈورے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے جو جانب مشرق آسمان پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث کا نمونہ۔ اسی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے بکثرت اس بات کا حکم دیا کہ نماز قائم کی جائے۔ اقیم الصلاۃ، الصلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقام پر آیا ہے۔ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے کئی معنی آتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں، جو ایک دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک رکعت ہوتی ہے کہ قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر قومہ اور 2 سجدے ہوتے ہیں، یہ بھی نماز ہے، صلاۃ ہے۔ صلاۃ کا دوسرا مطلب ہے درود پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلاۃ کا ایک مطلب دعا کرنا بھی ہے، اور صلاۃ کا ایک مطلب تو عربی میں یہ بھی آتا ہے کہ مڑی ہوئی لکڑی کو آگ دکھا کر نرم کرنا، پھر اس کے بعد اس کو سیدھی کر دینا، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب نماز صلاۃ قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صلاۃ کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھو، یا یہ مطلب ہے کہ 5 مرتبہ درود پڑھو ایک دن میں، یا یہ مطلب ہے کہ دعا مانگ لیا کرو، یا پھر یہ مطلب ہے کہ لکڑی کو آگ دکھا کر سیدھی کر لیا کرو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث سے پتہ چلا کہ صلاۃ سے مراد یہاں ایک دن میں 5 مرتبہ باقاعدہ نماز پڑھنا ہے، تو یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ اور تیسری تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یعنی قرآن کے کسی لفظ یا کسی آیت کی تفسیر صحابہ کے قول کی روشنی میں کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ سورۃ المزمل کی آیت ہے یہ۔ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو صحیح ادا کرنا اور وقف کے طریقے پہچان کر قرآن پڑھنا، یہ مطلب ہے ترتیل کا۔ اب دیکھیے کہ ترتیل کا جو مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ ڈکشنری کی بنیاد پر، ڈکشن اور لغت اور لفظ کی بنیاد پر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ باقاعدہ اس کی تفسیر ہے۔ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا شخص یہ بات کہا ہوتا تو وہ بات قابل قبول نہ ہوتی۔ یہ کہنے کا حق خدا کو، اس کے رسول کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہے۔ یہ بات امت میں اجماعی طور پر اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے تسلیم کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن کی آیتوں سے ہو سکتی ہے، یا حدیث سے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال سے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی آیت کی کوئی تفسیر بیان کرے۔ البتہ ایک شبہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ مجتہدین نے بھی تو تفسیریں بیان کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حروف کے معنی بیان فرمائے، مرادی معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تابعین اور تبع تابعین اگر کوئی بات کہتے ہیں تو روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے نہیں کہتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اپنے اساتذہ سے سنی، ان کے اساتذہ نے ان کے اساتذہ سے سنی، اور انہوں نے صحابہ کرام سے یہ بات سنی ہے۔